جب ان کی ٹریننگ ہوگی تو وہ 5-7 سال میں ٹرین ہونے کے بعد آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گے. اب مثال دے رہا ہوں، چائنا آپ کا بڑا قریبی دوست ہے، آپ نے چائنا سے پیسہ ہی لیا ہے، اس سے کوئی کام نہیں لیا. کام کیا ہے کہ چائنا کی ترقی کا جو راز تھا وہ آپ کے بندے حکومت پاکستان کے خرچے کے اوپر وہاں جاتے اور وہاں جا کے سیکھتے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ بزنس کو لے لیں، اس کو میڈیسن کو، تو میڈیسن کا ٹریٹمنٹ چائنا میں نہیں ہے. وہاں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے. میں خود چکے ہو کے آیا، دیکھ کے آیا، ہم سب بندے کو بھیجیں، ہم نے ہر چیز مہنگی کی ہوئی ہے. وہ جو وہاں پہ بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میری ہارٹ میں پرابلم ہے. تو وہ نہیں کہتا کہ اس کا بائی پاس کرو، اس کی سرجری کرو، اس کا یہ کرو، وہ نہیں کہتا. وہ کہتا ہے بھی آؤ دیکھو پرابلم کیا ہے. اب اس پرابلم کے تحت وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. آپ کو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو اس حساب سے ٹریٹمنٹ کرے گا. سب سے سستا چیپسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دنیا میں چائنا کا ہے. امریکنس ڈاکٹر جو ہیں جنہوں نے ایم ایس کی ہوئی ہے وہ وہاں پہ آتے ہیں اور آ کے ٹریننگ لے کے جاتے ہیں، پھر امریکہ میں واپس جاتے ہیں. اور ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کی جو تربیت ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ چیپسٹ کوئی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کمر درد ہے، میں وہاں گیا، مجھے کمر درد شدید ہو گئی، نمائش پتہ اس طرح کی نمائش تھی. تو ہماری پرنسپل نے میں کہا بھی تم ادھر آؤ. انہوں نے فون کیا، 1 سیکنڈ سے پہلے بندہ پہنچ گیا. اس نے ایک اتنا سا انسٹرومنٹ تھا، یہ اس نے میرے جیسے ای سی جی لگاتے ہیں نا پیچھے، اس نے ای سی جی لگائی. لگانے کے بعد اس نے بٹن دبایا، میرا جسم جو نا 2 حصوں میں آج اوپر نیچے ہو گیا. 3 اس نے مجھے شاکس دیے ہیں. اس کے بعد 18 دن میرا مجھے کمر درد ہوئی نہیں. تو بھائی یہاں تو انہوں نے کہا نہیں اس کو ڈیکلون کا ٹیکا، ہمیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ چائنا سے لے چائنا سے لیں، کیونکہ چائنا کی ٹیکنالوجی دنیا کی سستی ترین ٹیکنالوجی ہے. اب ہم نے اسے قرضہ کارآمد بھی ہے نا. دیکھو نا، اب امریکہ جیسا ملک ہے، ابھی تھوڑی سی بات رہی ہے کہ اس کے 35 ایئر کرافٹ تھے، تو چائنا کو امریکہ نے تھرٹ کیا. اس نے کہا دیکھو بھی بات سنو، تم میرا وہ پرزہ مجھے ایک واپس دو جو تمہیں نے دیا ہے. وہ میگنیٹک ایک انسٹرومنٹ تھا جو کہ اس میں ڈالنے سے اس کی سپیڈ اتنی ہو جاتی تھی کہ فیول سے نہیں ہوتی تھی. تو امریکہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے. اب گورنمنٹ کیا کیریکٹر ادا کرے؟ دیکھو گورنمنٹ میں جو میری بات سنیں، آپ کے ہاں سب سے پہلے ادارے نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں، پولیٹیشین تیار کریں. اب اسمبلی میں تو چلے جاتے ہیں، وہ میٹرک پاس بھی، میٹرک فیل بھی. غلام احمد وائن صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جب تھے وہ چیف منسٹر، تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میرا یہ کام کر کے دو. اس نے کہا بھی ہم نے اس کو سبق سکھایا تھا، کہتا میرٹ پہ آؤ بھی. انہوں نے کہا تو میرٹ پہ ہے، میٹرک پاس ہے تو چیف منسٹر بنایا، بنتا تھا میٹرک پاس کی نہیں. تو یہ جو چیزیں ہوئے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. ایجوکیشن، آپ کے یہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن، انڈسٹری، اسمال انڈسٹری اسٹیٹ. مثال کا آپ چھوٹے سے کمرے میں ایک انڈسٹری لگائے تو بھئی یہ بناؤ، جیسے سیالکوٹ میں ہے. چائنا میں ہر گھر میں انڈسٹری ہے، ہر گھر کے اندر. ادھر الاؤ نہیں ہے نا. اب چائنا کی جو انڈسٹری ہے مثال کے طور پر وہاں پہ وہ سیالکوٹ کی انڈسٹری جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک بندہ نے انڈسٹری چلائی، اس کو انڈسٹری میں گیس بھی چاہیے، انڈسٹری میں اس کو الیکٹریسٹی بھی چاہیے، انڈسٹری میں اس کو پانی بھی چاہیے. تینوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، تو انڈسٹری کیا ہوا میں چلائے گا؟ اب کیا نئی ریفارمز بنائیں کچھ اس طرح کرنے کے لیے آپ جو مشورہ دے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس وہ کیپیبلٹی اور کیپیبل پیپلز نہیں ہیں جنہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے. جی ہاں، دیکھو نا، اگر انجن ہی خراب ہے تو گاڑی تو منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی. صحیح بات ہے. تو اب وہ کون ہے ہم تو نہیں کہہ سکتے نا. لیکن پاکستان نے ہیلتھ ریفارمز میں تو ترقی کی ہے سر. ہیلتھ ریفارم کے جو مسئلہ ہے نا، ہمارے ہاں ضیاء الحق دور میں ایک کام ہوا تھا کہ 3 قسم کے علاج انہوں نے اپلائی کیے تھے، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک اور میڈیسن کے. تینوں کو 17 گریڈ دیا تھا. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی فوت ہوا ہو اس کو ختم کر دیا، کیونکہ جو آدمی پہلے کا اثر رسوخ والا ہے
वो आपको आगे नहीं आने देगा। आपने इस कंपनी को बनाने के लिए क्या स्ट्रगल्स किए हैं, थोड़ा सा हमें डिटेल सब थोड़ा सा। सर इसमें स्ट्रगल कुछ भी नहीं किया। मैं जब अपनी एजुकेशन से फारिग हुआ निकला बाहर, तो मैंने देखा कि भाई उस वक़्त जो BA BSc MSc लोग थे उनकी 1,000-1,200 रुपये तनख्वाह होती थी, उसमें तो गुजारा नहीं होता था ना। तो मेरे ज़हन में शुरू से कि बिज़नेस करो भाई। अब बिज़नेस क्यों करो भाई, कौन सा बिज़नेस, पैसा चाहिए उसके लिए, और पैसा भी नहीं है तो बिज़नेस करना कैसे करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए फिर मैंने माइंड सेट किया कि भाई इस तरीके से बिज़नेस हो सकता है। अब आपने 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। यस बिल्कुल ठीक है। एक तो आपकी लैंग्वेज जो है ज़ुबान जी हाँ, वो, और दूसरे आपके 2 हाथ पाँव। जी हाँ, अब दोनों को लेके मार्केट में निकल जी। जाएं। ये आपके असर्ट्स हैं, ये वेपन्स हैं आपके पास। आप इसको कैच करें। कैच। आपकी ज़ुबान अच्छी है, भाई साहब क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक जी है, हाँ। फला चीज़, हाँ जी हाँ जी जी हाँ। मुझे चाहिए मिल जाएगी, जी हाँ, तो आप मुझे दे दीजिए, तो मैं आपको फला में पैसे दे दूँगा। कमिटमेंट होनी चाहिए आपको। जी हाँ। हमारी कमिटमेंट ही कोई नहीं। आप कौन सी कंपनीज अच्छी समझते हैं, आपकी डिक्शनरी के अंदर वो अच्छी कंपनीज हैं तो पाकिस्तान में एक रिलायबल काम कर रही हैं, कोई आप समझते हैं, आप बड़े सीनियर हैं नहीं मतलब किस लिहाज से? मतलब वो फार्मा इंडस्ट्री को ग्रोथ करना चाहते हैं, वो बनाना चाहते देखिए जी, फार्मा इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि इसका जो सोर्स ऑफ सप्लाई है, जी हाँ, वेंडर जो इसको Vendor। फीडबैक करता है, फीडबैक। उसको फैसिलिटेट किया जाए। देखो ना, मैंने आपको बताया बिजली नहीं है तो आप कुछ नहीं करते हाँ, नहीं कर सकते। इसी तरह जो वेंडर है ना, वो फैसिलिटेट करता है, उसको पता है कि ये माल कहाँ पड़ा हुआ है। अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कुछ आप लोगों को रिलीफ दिए कुछ आप फार्मा इंडस्ट्री? मैं उसके ऊपर इसलिए नहीं कहता, मैं पॉलिटिकली किसी चीज़ को लाइक नहीं करता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार जो था वो ये था, क्योंकि हमने सुन्नत से जो काम लेना था। जी हाँ, जी हाँ। आपके ज़माने में तो वज़ीर आला नहीं होता था ना, और आप खुद तजारत का माल लेके जाते थे और बेच के आ जाते थे। साल से बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तजारत का माल लेके जाते थे और बेच के आते। बेशक। आप भी ये मिसाल ये काम कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा यार छोड़ो तौबा करो इसको, ये काम करो। आप जब वो काम करेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। सबकी अपनी अपनी फील्ड स्पेशलिटी। आप पाकिस्तान में मैं इतना बताऊँ, पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है काम का, इतना पैसा है कि आप झाड़ू लेके सुबह से लेकर शाम तक पैसा इकट्ठा करना चलें तो कर नहीं सकते। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, सही है। मतलब बोटेनिकली मैं आपको बात बताता हूँ। ये भांग नहीं होती, जी हाँ, भांग जो है ये खुद रॉ है, खुद रॉ का मतलब अपने आप उगी है, अल्लाह ने उगाई। और की देखो आप यहाँ से शुरू हो जाए रावी से, अब वो पिंडी तक बड़ी भांग उगी हुई है। सर, वो भंग की फसल को निकाल के फिर वो इसका मंशियात बनाना शुरू कर। नहीं ना, मंशियार नहीं बनती इससे ना। देखो लेकिन हमारे मुल्क में तो ये रुझान है ना सर। ये बात नहीं है, होता ये है कि आपको जिस सोर्स से पैसा ज़्यादा आएगा वो उसको बैन कर देंगे, बाइंड कर देंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट कर देंगे, जबकि ये नहीं चीज़ होनी चाहिए। देखो ना, आपने एक इंडस्ट्री चलानी है तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि जब आपने फौजी नुकसान से चीज़ें, मतलब आपकी कितनी चीज़ें बैन हो गई थी, जी हाँ, दो पुलिस बंद हो गई, ये हो गई, पहले लगाते वो नहीं ख्याल आया था। ये नहीं बात है, उसको कंट्रोल आपने करना है, लेकिन इस लिहाज से नहीं कि रोज़गार ही बंद, फैक्ट्री बंद कर दें। कोई ये तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मिस यूज़ नहीं है। चले इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छी बातचीत की, हम इसको डालेंगे चैनल। मिस यूज़ जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेटा ही निकालेंगे। अब मिसाल के तौर पर जहर है, उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जी हाँ, बिल्कुल। नमक आप ज़्यादा खा लें ब्लड प्रेशर चढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान आसिफ है। मैं एक फर्म का चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ, अल नसीर इम्पैक्ट्स का, और हमारी जो कंपनी है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों से, ख़ासकर चाइना से रॉ मटीरियल इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या मटेरियल आप प्रोवाइड करते हैं उनको? अच्छा, इसमें फार्मास्यूटिकल जो है ना वो एक्सीपिएंट्स ही हैं। एक्सीपिएंट्स में बाइंडर्स हैं, डिसइंटीग्रेंट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या फिलर्स हैं, और इसमें फिनिशिंग के लिए आते हैं वो, मतलब फार्मा के क्या प्रोसेस होता है? आप चाइना से मंगवाते हैं, किस तरह मंगवाते हैं? बैंक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मंगवाते हैं, LC के थ्रू मंगवाते हैं, तो मटेरियल वगैरह मंगवाते हैं, और फिर वो जो है इधर जो चाइना आपके साथ सस्ता मटेरियल लेता है बनिस्बत दूसरे? चाइना कंपैरेटिवली दूसरी दुनिया के जो उसके पास जो प्राइसेस होती हैं वो अच्छी होती हैं,
اور کوالٹی کو بھی وہ میٹ کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا لوگ زیادہ پریفر چائنا کو کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی گورنمنٹ کو کوئی میسج دیں، کوئی آپ کے لیے انڈسٹری پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا تو یہاں پر بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے، ٹھیک ہے، جو Uncertainty. ہاں بہت زیادہ ہے، اور لوگ بڑے پریشان ہیں، ٹھیک ہے، ڈالر کی فلکچویشن بہت زیادہ ہے یہاں پر، جو ہے بہت سارے معاملات ہیں جیسے ٹرانسپورٹیشنز اور یہ پیٹرول اور یہ ساری چیزیں، یہ انرجی جو کرائسز آ رہے ہیں اور انرجی کی جو پرائسز اوپر جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں کا جو مینوفیکچرر ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کس جگہ کھڑا ہے، انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ مزید پریشان ہوتا جا رہا ہے، مزید پریشان ہوتا جا رہا ہے، وہ پریشانی سے نکل نہیں رہا، کیا کرے گورنمنٹ جو پریشانی سے نکلیں آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا اعتماد دلوایا جائے، ٹھیک ہے، خاص کر انڈسٹریلسٹ کو، اور جو ادھر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ ادھر اپنا آپ انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک اعتماد دلایا جائے، اس کے لیے ان کو ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں پر آ کے کچھ جیسے لوگ ڈالر کے اوپر کام کرتے ہیں اور ڈالر کی شارٹیج کر دیتے ہیں، یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں ان کی فور کاسٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، کوئی سوچ نہیں ہوتی، پھر اس کے علاوہ پیٹرول پرائسز کے بارے لوگوں کو آگاہی کوئی نہیں ہوتی، ایک دم سے اوپر چلی جاتی ہیں، اور پھر تھوڑی بہت آپ کے کمپٹیٹرز کتنے ہیں یہاں پر اور کون لوگ ہیں وہ کمپٹیٹرز؟ بیسیکلی کمپٹیٹرز ہمارے والے سے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے، سمجھنے بعد ہر بندہ اپنے حساب کے کام کر رہا ہے، کمپٹیشن کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت ہیلدی مارکیٹ ہے، مطلب مور دین 1600 انڈسٹری ہے اور اس کو سپلائی کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ انڈسٹری میں پوٹینشیل تو بہت ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی دیکھیں کہ بہت ساری مشکلات کے باوجود بھی انڈسٹری سروائیو کر کے بیٹھی ہے، لیکن بہت سارے یونٹس جو ہیں جو کہ نئے تھے اور وہ بڑے پوٹینشیل کے ساتھ آئے اور بڑی انویسٹمنٹس کے ساتھ آئے، وہ اس وقت سروائیو نہیں کر پا رہے اور نیئر ٹو شٹ ڈاؤن ہے۔ اس کا کیا آپ سمجھ سکتے ہیں، کیسے نکلیں اس چیز سے؟ میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں، انرجی کے جو کرائسس ہیں ان پہ قابو پایا جائے، بجلی سستی دی جائے، ٹھیک ہے، فیول سستا دیا جائے، ٹرانسپورٹیشن سموتھ کی جائے، آپ کے جو راستے بند ہو جاتے ہیں سیلاب کی وجہ سے، فلڈ کی وجہ سے، اس کو آپ کلیئر کروائیں۔ آپ کے 1 مہینہ ہونے کو گزرا ہے، آپ دیکھیں کہ کراچی جو ہے وہ یہاں سے جو سندھ ہے وہ پنجاب سے کٹ آف ہے، سندھ جو ہے وہ بلوچستان سے کٹ آف ہے، سپلائی میں فرق پڑا، سپلائی چین میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے، پروڈکشن میں فرق پڑا ہے، لوگ بہت ساری اپنے کمپنیز ڈاؤن سائزنگ کی طرف